اولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له ولا ذالک اللہم الإصابة التي حاربت الحسین شاعت و تابت لا قتل اللہم لعنهم جميعا الف مرہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد وہدانا بہدایت بقانا بولایتہ وبحکمتہ وبعلمہ فی الدنیا والآخرہ ابد الآبدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ سید المرسلین رحمۃ العالمین، مولانا مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین اللہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ صلوات پڑھ محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا دن عید الفطر ہے، فطرے والی عید کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، جس کو بعض حضرات اہل علم یا غیر علم حضرات نادانی میں یا غلط فہمی میں یا اشتباہاً عید الضحیٰ کہہ دیتے ہیں۔ ضحیٰ کے معنی ابھی میں نے سورہ شمس پڑھا دوسری رکعت میں، عید کی و بقرعید میں نماز میں مستحب ہے، یا سورہ لیل۔ تو ضحیٰ کے معنی ہے والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا، قسم اس سورج کی جس کی روشنی پھوٹی، اور جب روشنی سورج یعنی ضحیٰ کے معنی اس روشنی کو جب نکلتی ہے تو پھر وہ ڈوبتی نہیں، بڑھتے رہتی ہے۔ تو آپ اس کو یعنی عید قربان کو عید الاضحیٰ کہیں، صحیح ہے۔ عید الضحیٰ تو صبح والی عید، جبکہ عید کی نماز سورج نکلنے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس کا ٹائم سورج نکلنے سے لے کر جس وقت سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر اور زوال تک ہے، یعنی ظہر کا اصل وقت۔ یہ نہیں کہ 1 بجے اذان، جب تک اذان سے مطلب نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں اکثر اذان دیر میں دی جاتی ہے 1 بجے، اور نہیں، جو وقت زوال سے آج کل 12:43 یا 42 پہ ہے، تو جو وقت ہے اس وقت تک 5 منٹ پہلے تک نماز پڑھ سکتا ہے، مطلب 5-10 منٹ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال، یہ نماز کا وقت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو۔ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہے، اور ضحیٰ کے معنی قربانی کے نہیں ہے، سفیدی، سورج کی روشنی کا پھوٹنا، نکلنا، درخشاں ہونا۔ اس لیے ہمیں اگر جب وہ عید آئے گی جسے عید قربان کہتے ہیں، ہمیں عید الضحیٰ نہیں کہنا، عید الاضحیٰ، تاکہ یہ لوگوں تک میسج پہنچے۔ یہ اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ عید الفطر ہے۔ 2020 سے معاملہ کافی مومنین، اہل اسلام، اہل حق، اہل انسانیت کے درمیان میں کافی جو ہے نفسی نفسہ حالات، بالکل مطلب سناٹا اور بالکل مطلب حالات خراب تھے، جس کے بنا پہ اپنے اپنے مذہبی اعتبار سے، اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے آدمی کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ کاروبار۔ ماشاءاللہ اب 2 سال کے بعد میں یہ سلسلہ آسانی ہوئی ہے۔ تمام جتنے تھے لاک ڈاؤن، کرفیو یا جو بھی تھا، تمام
اور اختلافات اور تمام باتیں اور جو رکاوٹیں قانونی پابندی ہٹ گئی، جس کے بنا پہ ہر کوئی اب جو ہے 2022 میں اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ماہ رمضان یہ جو گزرا ہے اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے کار خیر کیا، جس کو جو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کار خیر کا مہینہ تھا۔ رمضان میں کیا ہو، ضیف اللہ ہوتا ہے، ہر بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ یعنی یہ ماہ رمضان جو گیا ہے تو اس میں ہمیں یعنی کہ خوش ہو گئے، اب کل عید ہے، اب خوشی نہیں سما رہے ہیں، اب خوشی منائی جا رہی نہیں، بلکہ کل عید ہے تو ہمیں یہ غم ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے ایسی نعمت چلی گئی، اب اللہ کے مہمانداری سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ کا مہمان، ضیف اللہ، معمولی بات ہے۔ اچھا آپ کسی کے مہمان ہو، کربلا میں جائیں تو امام حسین کے مہمان، نجف میں جائیں علی کے مولا علی کے مہمان، قم میں جائیں عش آل محمد، اہل بیت فرماتے ہیں سفینۃ البحار میں، اور بھی تاریخ قم میں کتاب بحار میں ہے وغیرہ میں، تاریخ مختلف کتاب میں، احادیث میں ہے، یہ قم آل محمد کا آشیانہ ہے، یعنی محمد و آل محمد کا۔ جنت کے 3 دروازے قم کی طرف کھلتے ہیں، اور جنت جب قم میں ہے وہ مرحوم ہے اور محروم نہیں ہے، تو قم وہ شہر ہے، تو وہاں اہل بیت کا قم میں رہنے والا ضیف اہل بیت ہے، جو بھی شخص ہے۔ اور ان سب میں سب سے بڑا مہمان، جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا مہمان علم عظیم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا مہمان ہو، اہل بیت سے، رسول سے بھی یہ بڑے، اللہ سب سے اول اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت۔ تو جب ان کا مہمان اللہ کا تو کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان جو مہینہ گیا ہے، اس کو رمضان کے معنی احراق کے ہیں، رمضان الذنوب، اللہ کا نام بھی اس لیے کہا کہ لا تقل رمضان جا رمضان، یعنی رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ کہو قل شہر رمضان، اللہ کا مہینہ آیا، اللہ کا مہینہ گیا۔ رمضان اللہ کا نام بھی ہے، اور رمز کے معنی ہوتا ہے جلانے کے، یعنی رمز یعنی احراق ذنوب المومنین۔ یہ ماہ رمضان وہ تھا جس میں مومنوں کے گناہ ختم ہو گئے۔ روایت میں کہ انسان اگر حاجت نہیں پوری ہوتی ہو 3 دن کی نیت کرے کہ روزہ رکھوں گا، میرا یہ کام ہو تو میں کروں گا۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اندر سے جلتا ہے، اس کی آنتیں، اس کے نفس، بھوک پیاس سے شدت سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور ایک خواہش ہوتی ہے، اور اندر جو ہے اس کی گرمی، حالات خراب ہوتے، 2-4 ہونے لگتا ہے، 2 دن 4 دن 5 دن روزہ رکھتے رکھتے ایک اس کے اوپر 14 گھنٹہ 16 گھنٹہ 15 گھنٹہ تو ایک اس کے اوپر تکلیف طاری ہو جاتی، کمزوری آتی ہے۔ یعنی انسان، اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہو تو اس کو چاہیے روزے زیادہ رکھے اور توسرہ ہو، رات میں آہو گریا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اہل بیت کے وسیع یہ معصوم نے ہمیں درس دیا ہے، اہل بیت رات رات عبادت کرتے، جس کے صدقے میں کائنات ہو 1000 رکعت نماز پڑھنا، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ جس کی پیشانی سے انبیاء پیدا ہو، پیشانی کے پسینے سے، جس کے پیر کے پسینوں سے ملائکہ پیدا ہو، جنت کہ جنت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں۔ لباد بشریت میں آ کر انسانی شکل، جیسے کہ ایک انسان ہے معمولی لباس پہن کے بیٹھ جائے وقت کا شہنشاہ ہو، ایسے انسانی لباس میں آئے۔ ارے جس کے نور کی تھوڑی سی روشنی کوہ طور پر موسیٰ نہ برداشت کر سکے، تو اس نور کو اگر ہمارے سامنے جلوہ فگن کر دیتا تو ہم کیسے ہدایت پا جاتے، کیسے نماز سمجھ میں آتی، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے۔ اسی لیے آل محمد کی سب سے بڑا بلیدان قربانی یہ ہے کہ آل محمد نے ہمارے واسطے انسانی لباس پہن کر آئے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بشر ہے، اب جو کہتا ہے وہ بشر، وہ باشر ہے،
یعنی وہ شر کے ساتھ ہے جو بشر کہتا ہے رسول کو، علیہ رسول کو. اب رسول نے اہل کفا سے، اہل مکہ سے یہ کہا تھا تم کچھ نہیں مانتے ہو، کم سے کم بشر تو مانو. ہاں اگر تم بھی، میں کہہ رہا ہوں جو مسلمان میں حضرات لوگ ہیں کہ بشر کہتے ہیں رسول کا، استغفر اللہ، تو میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں مانتے ہو تو قرآن کے اعتبار جیسے کفار سے کہا تھا رسول نے بشر مانو، کچھ نہیں، نبی نہیں، رسول نہیں، کچھ نہیں مانتے ہو، ارے بشر تو مانو. کفارو، کیونکہ جیسے کفار تھے نہ ان کو اللہ سے مطلب تھا نہ توحید سے مطلب، کفار سے مطلب کفار مکہ جو آتنکواد دہشت گرد تھے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ کفار سے مطلب ہندو نہیں، ہندوستان کو لاکھوں سلام سرزمین کو ہے. جو ہندوستان میں بھائی چارگی، اتحاد، محبت ہے، مسلمان ممالک میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. جو یہاں پہ ہمیں سانس ہر طرح سے، ہر انسان، ہر دھرم کا آدمی، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو، مسلم ہو، اپنے اعتبار سے آزاد ہے. یہی وہ ہندوستان ہے کہ اگر ہائی وے پہ کسی کے ولی یا کسی کے بابا یا کوئی جو مرشد کی اگر مزار ہوتی ہے تو شاسن پرشاسن لائن آرڈر کہتے ہیں اسے توڑو مت، کسی کو تکلیف ہوگی. یہ کیسے ذلیل اور خبیث ہیں. مسلمان کہتے ہیں جس کو رسول نے اپنا پارے جگر کہا، فاطمہ، اس کا روضہ شہید کر دیا. کیا جنت البقیع کو میں عالم اسلام سے، پوری دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ آتنک دہشت نہیں ہے؟ اس کے لیے آواز نہیں اٹھنا چاہیے؟ یمن میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے؟ بحرین میں شیعہ قتل عام ہو، علماء یا اور بھی لوگ، کمیٹی، انجمن ہے، کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہر مہینے اٹھائے، نہیں اٹھا رہے. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ شیعہ کا حق ہے. اہل بیت کا روضہ شہید ہو گیا، رسول کے روضے پہ تالا لگا ہوا ہے، کوئی کیوں نہیں؟ سب سے بڑی، جتنی بڑے مظلوم ہو شخصیت اتنا ہی زیادہ ان کا غم اور ان کے واسطے احتجاج کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. آج کس نے روضہ شہید کیا؟ چھٹے امام کس نے کیا؟ ازواج رسول بھی وہاں پر ہے، رسول کے چچا بھی ہیں، رسول کی بیٹی ہے. کس نے شہید کیا؟ آر ایس ایس نے، کسی ہندو نے، کسی ہندو پرشد نے، کسی اور نے، یا ہمارے جو مولائی اہل سنت ہیں انہوں نے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو یزیدی ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں. ان کا مقصد ہے دہشت، آتنک. یزید چلا گیا، یزیدیت ابھی بھی زندہ ہے. ان کا کوئی، ان کے باپ دادا کا اپنا مزار بنا رہے، وہاں بدعت نظر نہیں آ رہی. کیا وہاں پہ یہودی، اسرائیل اور امریکہ گیا توڑنے کے لیے جنت البقیع؟ کیا پاکستان میں شیعوں کا بھی پشاور میں مارا گیا؟ کون گیا تھا؟ کوئی آر ایس ایس کا گیا تھا، کوئی امریکہ اسرائیل گیا تھا. یمن میں ہو رہا ہے. سعودی عرب میں شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی کو برباد کی جا رہی ہے، ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو جیل میں ڈالا ہے. شیخ نمری پہ وہی سعودی کے تھے، کتنا ظلم کیا گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف نہیں، یہ ظلم نہیں ہے. ٹھیک ہے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جائے، بیت المقدس کے، لیکن اس کو اٹھائیے. لیکن یہ سب سے بڑا جو ظلم ہے شہزادی کے روضہ شہید ہونا. کیا فاطمہ زہرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کی مظلومیت زیادہ ہے یا فقط فلسطین کی؟ وہ بعد میں سب سے پہلے اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، سعودی عرب جو شیعوں پہ ظلم کر رہی ہے، سعودی عرب حکومت، وہ ہے، وہ کسی کے ساتھ میں نہیں، اس کا کوئی، اس کا دھرم صرف پیسہ ہے. اور یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آپس میں ہی، آپس میں خاندان میں لڑ رہے ہیں کہ اب بادشاہیت نہیں چلے گی، اب الیکشن ہوگا. یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے وہاں نعمت دی تو یہ نہ سوچو کہ اللہ تم سے خوش ہے. اللہ نے فرعون کی بھی رسی ڈھیلی چھوڑ دی تھی. اللہ نے یزید کو افریقہ تک حکومت دکھا دیا تھا تاکہ یہ زیادہ سمجھ جا تیری افریقہ تک حکومت ہے، لیکن جو تیری جو ہے دربار میں آنے والی ہے وہ اسیر ہو کر بھی تجھے اسیر کر دے گی. آنے والا حسین کا سر ہے، اس کی بچی ہے سکینہ، اس کے سامنے تو اسیر ہو جائے گا. جس کے بابا کے پیر سے، جس کے اہل بیت کے جس کے پیر سے جنت بن رہی ہو، خاک کی پسینے سے، تو کیا سمجھتا ہے تیری حکومت؟ ان کی تو نفسوں پہ ہے، سانسوں پہ ہے، ہواؤں پہ ہے، کائنات پر ہے. جناب زینب نے وہ کرامت دکھایا، اے یزید جو باہر یہ جتنے جانور اونٹ ہیں ان سے کہہ دے بیٹھ جا، کہا نہیں کہہ سکتا ہوں. کہہ دے خاموش ہو جا، کہا نہیں کہہ سکتا. جناب زینب نے اشارہ کیا، اونٹ بیٹھ بھی گئے، خاموش بھی ہو گئے.
جناب زینب اسیر تھی لیکن اسیر نہیں، بتایا کہ دیکھو ہم آزاد ہیں، ہماری زبان آزاد ہے، دیکھو ہم نے سب کو اسیر کر دیا ہے، جتنے یزیدی تھے اور حسینیوں کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ، فکروں کو کھول دیا۔ دربار میں جتنے آئے تھے ہر مذہب کے لوگ آئے تھے، نمائندے، سفیر، ایمبیسڈر آئے تھے، لیکن سب گئے پورے دنیا میں، ہر اپنے اپنے ملک سے، روم سے، کہاں سے، سب نے پیغام دیا کہ یزید وہ ہے جس نے ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا آتنکواد ہے، اس لیے اس کے خلاف اٹھا جائے۔ بغاوت ہو گئی۔ یہ تھا انقلاب حسین، یہ تھا انقلاب زینب۔ یہ اسیر ہو کر بھی وہ آزاد ہو کر فوج، سلطنت، سب کچھ سب تباہ ہو گیا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حسین جس کا سر بھی کٹ گیا لیکن نوکے نیزہ پہ تلاوت کر رہا، بتا رہے ہیں تو زندہ رہ کے بھی مر گیا، لیکن ہم وہ ہیں جس کی موت اور حیات کنیز ہے۔ ہم موت حیات کے تابع، موت حیات ہمارے تابع۔ یہ کلیہ ہے جس کا سر الگ ہو جائے وہ بول سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ سر الگ ہو جائے بات کر سکتا ہے، کچھ کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سر الگ ہو کے بولنا، جو آئے تھے سازش رچ کے کہ یہ تو استغفر اللہ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، تو اب یہ دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، کٹا سر تلاوت قرآن و فصاحت و بلاغت کے ساتھ، جیسے کہ رسول کی تلاوت ہو رہی، رسول کر رہے ہیں۔ انقلاب آنے لگا، ذہن کھلنے لگے، ارے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ یہی ہے بھولے بھالے مسلمانوں میں جو آتنکوادی ملا ہیں، ان کے ذہنوں کو خراب کر کے یزیدیت کے طرف لے جاتے، حسینی باغ دکھا کے یزیدیت میں دخل دے، حسینی نہیں بناتے، اللہ کا دکھا کے اللہ اللہ کہہ کے، بلکہ اللہ کے خلاف شیطان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا جیسے میں کہوں ویسے ماننا اللہ کا ہے۔ ہمارے اللہ کہنے سے اللہ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک اللہ کے بتائے ہوئے کے اعتبار سے اللہ کو نہ مانا جائے، اور اللہ نے خود بتا دیا ہمیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت، ایسے کی اطاعت جو رسول کے ساتھ ساتھ ہو، جس کا نور اس کا نور، رسول کا نور ہو، جس کا علم رسول کا علم ہو، جس کا کلام رسول کا کلام ہو، جس کی جنگ رسول کی جنگ ہو، جس کی سلو رسول کی سلو ہو، جس کا علم رسول کا علم ہو، جس کا سایہ رسول کا سایہ ہو، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہو، جس کا خون رسول کا گوشت ہو، جس کی سلو رسول کی سلو ہو، جس کی ہاں رسول کی ہاں ہو، جس کی نہ رسول کی نہ ہو، جس کی لعنت رسول کی لعنت ہو، جس کی رحمت جو ہے اور رسول کی رحمت ہو، توجہ ہے، جس کی دعا رسول کی دعا ہو، جس کا مطلب، جس کا ترجمہ رسول کا ہو، جو رسول کی فکر ہو، جس کی فکر رسول کی فکر ہو، جس کا تفسیر رسول کی تفسیر ہو، جس کا کلام رسول کا کلام ہو، جس کا نور رسول کا نور ہو، دیکھو وہ کون ہے۔ دل کی آنکھوں سے کھول کے تعصب کا چشمہ اتار دو، حقیقت سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان رسول خود کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ جب موسیٰ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو ہارون کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ جا رہے ہیں اسی قوم کے حوالے، یعنی یہ دین نہیں ہے، یہ تماشا ہے۔ عجیب بات ہے، آج دنیا کی جو سیاست کی جا رہی ہے، راجنیتی جو ہوتی ہے، پولیٹیشن ہے، اس میں بھی اگر کوئی مکھ منتری تو اپ مکھ منتری کو بٹھال کے جاتا ہے، چیف منسٹر نہیں تو اسسٹنٹ کو بٹھال کے آتا ہے، بٹھاتے ہیں نا، پریسیڈنٹ نہیں تو وائس پریسیڈنٹ بیٹھتا ہے، جو راشٹرپتی ہوتا ہے، پریسیڈنٹ ہے تو اگر پریسیڈنٹ ہے تو اس کا جو اسسٹنٹ بیٹھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی سلسلہ دور یہ ہے کہ اگر وہ نہیں تو اپنے نمائندوں کو بٹھال کے جاتا ہے، اور اللہ رسول کو بلا رہا ہے اور حکومت شریعت و دین کو خالی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے یہ مذاق بنا کے رکھا؟ رسول اللہ 40 سال کے بعد میں آئے، استغفر آپریشن کروا رہے ہو؟ ان کا آپریشن نہیں کرایا جس کے خاندان کا آپریشن آج تک نہ ہوا، جن کے نسلوں کا آپریشن نہ ہوا، نجاست و غلاظت میں 60 سال کے بعد، سٹیانے کے بعد اسلام لائے،
उनका ऑपरेशन नहीं कराया जा रहा है, रसूल का ऑपरेशन हो रहा है। मूसा का ऑपरेशन नहीं कराया फिरौन के दरबार में रहते हुए, तो जब मूसा का ऑपरेशन नहीं है, अरे ये तो रसूल है जिसको पाला जिसने, उसके पालने को कुरान कह रहा है अलम यजिद के यतीमा फावा। फिरौन के पालने को कुरान ने नहीं कहा, लेकिन जनाब अबू तालिब के पालने को कुरान ने कहा कि मैंने पाला है। अबू तालिब को तुमने, अबू तालिब ने नहीं पाला रसूल को, ए रसूल हमने तुम्हें पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कुफ्र के फेल को खुदा अपने तरफ निस्बत देगा? ये साजिश, ये तासुब, ये दुश्मनी। तो सही ईद वही है जो हमें कुरान और अहले बैत से मिले, क्योंकि रसूल छोड़ के जा रहे, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहले बैती व इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी वलन यफ्तरका हत्ता यरद अलैयल हौज़। दो चीज़ छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। तवज्जो है, कुरान और अहले बैत, इससे वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह। ये तमाम उलमा अहले सुन्नत की किताबों में है, अहले शिया से ज़्यादा। दो चीज़ तवज्जो रहे, जहाँ तक आवाज़, दो चीज़ छोड़े जा रहा हूँ। और क्या है ये दो चीज़? कुरान और अहले बैत। मान अहले बैत, अहले बैत कौन है? अहले बैत का तारुफ करा दिया। कौन अहले बैत का? चादर के नीचे देख लो, आयत तथीर आई। तमाम उलमा ने, अहले सुन्नत ने, काफ़ी उलमा ने लिखा, जो बुज़ुर्ग है उलमाए के, यानी अहले सुन्नत के उलमाए किबार ने लिखा है, जो बहुत बुज़ुर्ग उलमा हैं और मोतबर हैं अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन, उन्होंने लिखा है ये आयत तथीर पंजतन के लिए आई है। का कौन पंजतन? का रसूलुल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा खातिमुन नबी सरताज अंबिया अमीर अल मोमिनीन शेर खुदा फातिमा ज़हरा इमाम हसन इमाम हुसैन और ज़ुर्रियत इमाम हुसैन, 9 इमाम। कौन है? का साहिब तथीर, जिनके लिए आए तथीर है, तहारत का पहरा है, इस्मत की सनद है, जिनसे कभी खता हो नहीं सकती है। अरे जिनसे खता हो नहीं सकती, जिसको रसूल ने कई मरतबा कहा तुम मुझ जैसे, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, ए अली तुम मुझसे, मैं तुमसे, तुम मुझ जैसे, अन्ना मिस्लो का व अंता मिसली व अंता मिसली। कई मरतबा रसूल ने, एक मरतबा पलट के अली ने कहा रसूलुल्लाह मैं अना मिसलो का। जो मिसले रसूल हो वो कभी नहीं कहा मिसल है, जो मिसले शैतान हो वो कहता है मैं रसूल जैसा हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो तथीर किसके लिए है? पंजतन कौन है? का यही अहले बैत हैं, हुसैन, इमाम हुसैन, सैयद शुहदा, वारिस शरीयत दीन, आबरू कुरान, उन्हीं की 9 औलादें। बुखारी में ख़ुद लिखा है मेरे बाद इसना अशर खुलफाई, 12 खलीफा हूँ, कुल्लुहुम मिन कुरैश, सब के सब कुरैश हूँ। तो हम आपको रसूल ने छोड़ क्यों गए? और रसूल ख़ुद से नहीं, भाई क्या है ये अतिउल्लाह व अति रसूलुल अम्र मिनकुम उलुल अम्र? कौन है? जो रसूल के साथ अल्लाह ने यहाँ पे लफ्ज़ अति अलग से नहीं लगाया। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत, और उसके साथ साथ उलुल अम्र की इताअत। अब उलुल अम्र कौन है ये देखो, यानी वली अम्र है। क्या मतलब? देखिए वली अम्र वो होता है, फरिश्ते अम्र हैं, चांद सितारे सूरज। अब जो इसके ऊपर वली हो उसे वली अम्र कहते हैं। कायनात उमूर है, अम्र है, अवामिर है, लेकिन इस पे जो तसर्रुफ करे मिन अल्लाह उसे वली अम्र कहते हैं। दिखाओ ऐसा कोई वली अम्र जो कह दे खुतबा, कोई बैठा हुआ मस्जिद में और इमाम हसन खुतबा दे रहा है और कह दे कि इमाम वो होता है जो गैब की बात बताए, वारिस रसूल वो होता है जो गैब की बात बताए, इमाम वो होता है
جو مردے کو زندہ کر دے، جو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دے۔ ایک کے شامی بیٹھا تھا، اس کی آئی تھی شامت، اس نے اعتراض کون کر سکتا ہے، من الذی استطاع علی ذا الامر۔ تو امام حسین نے کچھ کہا نہیں، امام حسن نے کچھ کہا نہیں، بس اتنا کہا ان لا تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی، عورت کا صیغہ اس نے جملہ عورتوں کا ہوتا ہے، جیسے اردو میں جیسے عربی میں، تجھے شرم نہیں آتی، آتا نہیں آتی، تو عورتوں کے درمیان مردوں کے درمیان میں بیٹھی ہوئی، اتنا کہنا تھا سقطت لحیتہ، اس کی داڑھی نکل گئی، عورت بن گئی، اور جو گھر میں عورت تھی وہ مرد بن گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اب جو ان سے ٹکراتا یہ سمجھ لے آل محمد کے سامنے کوئی بھی آئے گا، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو، تو اب وہ سوچ کے آئے کہیں عورت نہ بن جائے۔ اب جو آئے گا وہ نامرد بن جاتا ہے۔ تو معصومین کے اختیارات کوئی نہیں سمجھ سکتا، جس کے غلام کے اختیارات ہو، جناب حور کے اختیار ہو، جناب حبیب ابن مظاہر کے، ان کے کیا اختیار سمجھتے؟ ہمیں قرآن و اہل بیت سے ملا ہے، کچھ اور رسول نے چھوڑا ہی نہیں، تو ہم کسی کو کیوں لگائے؟ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ اصحاب میں چاہے وہ صحیح ہو چاہے منافق ہو، ہمیں قرآن نے کہا نہیں، ہم سے رسول نے کہا ہی نہیں، ہم سے کہا قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ہم وہی لیے ہوئے، اس لیے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس لیے آتنک نہیں ہے۔ ہم کو بتا کے گئے، قرآن نے کہا کہ ظالم کے مخالف رہو، مظلوم کا ساتھ دو۔ ہم جس علی کو مانتے ہیں، وارث رسول کو مانتے ہیں، اس نے یہی کہا کونا للظالم خصما ولمظلوم اونا، ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ، سینہ سپر، سیسا پلائی ہوئی دیوار، لوہا، اور مظلوم کے لیے وللمظلوم اونا، مددگار بنو۔ میرے مولا نے بتایا، آؤ دکھائیں رسالت کا وارث کون ہے۔ جب جب مسئلہ پھنسا، بلاؤ علی کو، علی حل کریں گے۔ بھائی جو علم حل کرے وہ بڑا ہوتا ہے، جو حل کروائے وہ بڑا ہوتا ہے۔ جو مصیبت میں گھرا رہے، مشکل میں مدد کے لیے بلائے اور وہ مشکل کشا بن کر آئے، وہ بڑا ہوا، اور جو مشکل میں پھنسا وہ بڑا ہوا۔ کون بڑا ہو سکتا ہے؟ جسے پتہ نہ ہو، 10 سال تک سورہ بقرہ نہ یاد ہو، وہ اس سے بات کرے جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہہ رہا ہو، جو کہتا یہاں سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا، جو قرآن آنے سے پہلے قرآن سنا رہا ہو۔ اب آپ کہیں گے قرآن تو نازل نے رسول اللہ کے دہات پہ سنایا، قرآن سنا، چلو توریت سنائی تھی، ٹھیک ہے، زبور سنائی، رسول جانتے تھے، تو قرآن تو آیا نہیں۔ تو یہی تو رسول کو بتانا تھا کہ میں جبرائیل والا قرآن نہیں ہوں، مجھے جبرائیل سے لے کے قرآن نہیں بتانا ہے، ہم اہل علم، ہم صاحب قرآن، ہم روح قرآن ہیں، ہم سے قرآن، ہم قرآن سے نہیں ہیں۔ یہ جبرائیل تمہارے واسطے رکھا گیا تاکہ کل یہ نہ کر رسول تو ایسے ہی کہہ دیتے تھے، کبھی فرشتے، کبھی کسی صحابی دہوے قلبی کی شکل میں، یعنی نیک صحابیوں کی شکل میں، ہر ایک کی نہیں، کبھی کسی کی شکل میں آ جاتے تھے۔ تو عجیب بات ہے، جنات انسان کی شکل میں آ جائے تو کوئی نہیں کہتا یہ انسان ہے، اہل بیت بشر کے شکل میں آئے تو اسے بشر کہنے لگتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے یہ، کہاں؟ کیونکہ باب الجہل سے جو علم لیتا ہے اسے جہلی جہل سمجھ میں آتا ہے، اور جو باب العلم سے لیتا ہے وہاں سے سلمان بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، میثم تمار بنتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربی فصلی۔ یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نفس پاک اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن و اہل بیت پہ چلیں گے۔ تو عید الفطر، اور عید کے معنی پلٹنے کے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اب ہم صاف پلٹ رہے ہیں۔ اگر ہمارے گردن پہ کسی کا حق ہے، یتیم بیوہ کا، یہ فطرہ ایسے ہی ہے ماہ رمضان روزے کے لیے جیسے نماز کے لیے وضو ہے، وضو نہیں، تیمم نہیں، غسل نہیں، نماز گئی، پڑھتے رہو سر پٹک، 10 گھنٹہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں، روح ہے۔ اسی طرح سے فطرہ حق ہے۔ پھر کیا کہا؟ فطرہ کیسے دو؟ کسی کو مدد کرنا ہو ایسے دو۔ یہ معصومی، جب آل محمد سے کوئی مانگتا تھا
بے آل محمد کے بعد معجزہ تھا کما دیکھیے ہم کو سمجھانے کے لیے انسانی شکل میں ہمارے سمجھانے کے لیے انہوں نے کاروبار کیا بزنس کیا یا مزدوری کی تجارت کیا یا شادی کی یا سمجھانے کے لیے. ارے جب جنت میں آدمی رہے گا وہاں پہ صرف پسینہ خوشبو نکلے گی نہ نجاست نہ غلاظت ہوگی. ارے جو ان کے پیر کے پسینے سے جنت ہو جب وہاں نجاست نہیں تو ان کے نزدیک کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو یہ کہنا یہ غلط ہے کیونکہ ذہن میں نجاست بھری ہوئی ہے کہ آل محمد انسانی شکل میں تو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا استغفر اللہ. یہ غلط ہے. جس کے جنت پیر کے پسینے سے پیدا ہو جب وہاں نجاست نہیں نجیس انسان وہاں جائے گا تو وہ بھی پاک رہے گا وہ نجاست نہیں. جو یہاں پہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک نجیس تھا وہ نجیس وہاں نہیں رہے گا. جو کل طہارت ہیں جن کے پیر کے پسینے سے جنت بن رہی ہو جب وہ کیسے جب وہ نہیں ہے تو پھر یہ خود کیسے نجاست ہے؟ تو یہ ہمارا ذہن صحیح پاک نہیں. ہم نجاست میں غرق ہیں. ہم آپس کی بات کر رہے ہیں غیروں کو چھوڑ دیے. آپس میں اہل شیعہ میں ہم سمجھ نہیں پاتے آل محمد کے ساتھ تو استغفر اللہ توہین ہو یا ان کے مطلب ہم سمجھ نہیں سکتے. بس یہ سوچتے ہیں کہ جیسا چاہے ہم سمجھ لیں. آل محمد کے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی. اسی لیے ہمیں حق ادا کرنا ہے. آل محمد غاصب نہیں. اب جو غاصب ہے اس کے آل محمد دور ہے. جو نجس ہے چاہے جسم کے اعتبار سے روح کے اعتبار سے حرام غذا کے اعتبار سے اور قرآن آیت تطہیر ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت. اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا. اہل بیت کو نہیں رکھا نجاستوں کو آل محمد سے دور رکھا. ہم نجاست سے دور ہوتے علم حاصل کرنے کے بعد آل محمد وہ جس سے نجاست دور رہتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک آل محمد آئیں ہم غاصب نہ بنیں ہم خائن نہ بنیں. خائن نجاست ہے رجس ہے جھوٹ رجس ہے حرام رزق ہے نجیس غذا رزق ہے. جب یہ رہے گی تو دعا کیا سر بھی کاٹ دیں گے قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے آل محمد فرشتے ہم تک آ ہی نہیں سکتے. جب ہم نجاست و غلاظت میں ہیں تو پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس لیے ہمیں طہارت ظاہر بھی رکھنا طاہر باطن. یہی ہے قد افلح. یقیناً وہ مومن کامیاب ہوا جس نے اپنے ظاہر و باطن کو قرآن و اہل بیت کے اعتبار سے پاک کر لیا. قد افلح من تزکیٰ و ذکر اسمہ. اس کے بعد اس کو حق ہے ذکر اس کے اپنے رب کا نام لے. ذکر اسم رب ہی. اس میں دو معنی ہے. اسم رب کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا اللہ کے نام سے. جب مولانا سے تو اب آئیے ابن عباس سے پوچھیں کیا ہے یہ؟ تو ابن عباس سے مولا علی کہتے ہیں پورا قرآن الحمد بسم اللہ میں بسم اللہ بائے بسم اللہ کا نقطہ انا النقطہ تو انا الخط. میں ہی نقطہ ہوں میں ہی خطہ ہوں میں ہی خط ہوں. بسم اللہ کا با میں ہوں اسم اللہ میں ہوں. یعنی علی کا نام لینے کے لیے پہلے اپنا ظاہر و باطن آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ پاک کرو تب علی کا نام لینا تب اہل بیت کا نام لینا ہے. یعنی نام لینے کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے. پھر جب قریب ہونا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ فصل. اس کے بعد اس نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ ہم آل محمد کے پارٹی کے ہیں. ہم دشمنان آل محمد کے نہیں. ہماری ماں ایسی ملی ہمارے باپ ایسے ملے ہمیں قوم ایسی ملی ہمارے فرقہ ایسا ملا کہ جس میں علی حسین ہے. جس میں مظلوم قوم ہے مظلوم جو فرقہ ہے ظالم نہیں ہے کیونکہ ظالم پہ قرآن کی لعنت ہے. تو یہ فطرہ عید الفطر یعنی مستحقین غرباء کو حق ادا کرنے والی. آج دن میں مطلب روزہ نہیں روزہ حرام ہے تو اب وہ لوگ جو بیچارے ہیں ان کی خواہش ان کی تمنا پوری کرنا. عید الفطر فطرہ نے فطر کے معنی پھاڑ دینا یعنی گناہوں کو مصیبت کو ختم کرنے والا عید الفطر ہے. یہ اور اللہ کی طرف پاک و پاکیزہ پلٹنے. عید کے معنی پلٹنے کے یعنی پاک و. اب جو پاک و پاکیزہ حق ادا کر کے اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے اسی کے لیے عید ہے. اور معصومین نے ہم سے کہا جیسے ابھی آپ نے قنوت میں سنا کیا سنا؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ اہل الجود اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلت للمسلمین عیدا
وَلِ محمد، یعنی یہ محمد والے محمد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ محمد والے محمد کی پہلے عید ہے، بعد میں مسلمان. اور اسی دن یہی عید کا دن تھا جو لال جوڑا آیا تھا، امام حسین کے لال، امام حسن کے لیے ہرا آیا تھا. تو اس دن کو ہم یاد کرتے ہیں. لیکن معصومین نے حدیث روایت میں کہ عید منانے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، ایک دوسروں کے لیے کہ یعنی خوشی کی اظہار. معصوم چھٹے امام سے زیادہ بڑا کون غم منائے گا؟ نہ یہ 10واں اس میں ہوتا ہے، نہ 20واں ہوتا ہے. یہ لوگوں کے خیالات ہیں، یہ لوگوں کے اختراف ہیں، اور کچھ لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ بدنام بھی کر رہے ہیں. ورنہ یہ عید ہے، معصومین نے منایا، رسول نے منایا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن و اہل بیت کے مطابق ہو. جو روایت حدیث قرآن کا اور صحیح معتبر حدیث ہے، وہ حدیث جو قرآن سے تابع ہو اسی کو مانا جاتا ہے. اور غم کی بات یہ ہے کہ اس دن کپڑا آیا تھا، فرشتے روئے، جبرائیل روئے، جناب رسول خدا مولا علی بی فاطمہ، اس لیے کہ اس دن کو یاد کر کے روئے. اس لیے ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں. اور دوسری بات کہ اہل بیت کا حق ابھی نہیں ملا تو ہم غمزدہ ہیں، کیونکہ آج ہی کے دن معصوم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، جب امام کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، جب معصومین جو تھے جو شہید ہوئے ان کی بات، امام زمانہ پر ان کی بات نہیں، تو جب وہ بنی امیہ کا زمانہ تو دیکھا اس چوتھے امام کہ ہشام ابن مروان حاکم ہے، وہ نماز خلیفہ بنا ہوا، وہ نماز پڑھا رہا ہے. اسی طرح سے پانچویں امام ہشام ابن حکم ہے، اس طرح سے منصور ہے، اسی طرح ہارون رشید مامون مطلب امام رضا موسیٰ کاظم جیل میں قید خانے میں، اور وہ خلافت کا حق ان کا، امامت کا حق ان کا، باغ فدق ان کا چلا گیا. اسی طرح سے امامت اور نماز جمعہ اور نماز عیدین کا حق ان کا تھا، لیکن حق چلا گیا. اس کے اعتبار سے افسوس ہے. لیکن معصومین نے عید بھی منایا، معصومین نماز بھی پڑھائی، معصومین رسول نے بھی کیا. چھٹے امام خود فرما رہے ہیں، تو چھٹے امام سے زیادہ کوئی غم منائے گا؟ انہی کے گھر کا غم ہے، وہ نہیں منائے تو اور ان سے زیادہ کوئی منا سکتا ہے؟ تو یہ لگتا ہے کہ رسول ہم نے اہل بیت سے ہم زیادہ غم مناتے ہیں کہ انہوں نے تو 10واں نہیں منایا، انہوں نے کچھ نہیں منایا، ہم 10واں بنا رہے ہیں، 20واں بنا رہے ہیں. تو ہر ایک کا منانا چاہیے. نہیں، رسول خدا سب سے بڑے عظیم شخصیت ہیں، ان کا کوئی مناتا ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں، یہ تو سب باتیں ہیں. بس اس لیے ہے کہ آج کے دن عید کا کپڑا جبرائیل آ کے خبر دی کہ لال اس لیے کہ ان کو شہید کیا جائے گا تلوار سے، ہرا اس لیے ان کا یہ ہے. اور پھر آل محمد کا حق آج بھی غاصبوں کے ہاتھ میں. جنت البقیع دیکھ لیجئے، مدینہ مکہ کس کا حق ہے؟ اہل بیت کا حق ہے. تو کس کے ہاتھ میں؟ منافقین دشمنان یزیدیوں کے ہاتھ میں ہے. باغ فدق ابھی بھی نہیں ملا. منصب امامت جو ہونا چاہیے آج ان کا نام چل رہا ہے، فلاں مطلب سمجھ گئے آپ، لیکن اہل بیت کا نام نہیں. تو یہ مظلومیت تھی. معصومین دیکھتے تھے بنی امیہ بنی عباسی زمانے میں، اس کے بنا پہ افسوس کرتے تھے کہ آج عید کا دن ہے، آج بقرعید کا دن ہے. یہی تو تھا مامون رشید نے بھیجا تھا امام رضا کو. جب دیکھا اپنے جد کے اعتبار سے جا رہے، کہا تو انقلاب آ رہا ہے، ہماری حکومت کی کرسی سٹک رہی ہے، نکل رہی ہے، کرسی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ بتانا یہ تھا کہ دیکھو ہمارا حق انہوں نے کیا، اور عید منانے کو بھی کہا، اور کا یہ افسوس بھی ہے. اس چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، اور فطرہ جس نے ادا نہیں کہ وہ ادا کرے، لوگوں کا حق ادا کرے. اور آج سے عہد و پیمان کہ ہم ویسے ہی چلیں جیسے قرآن اور اہل بیت پہ چلنے کا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعداء المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے مسئلہ یہ ہے شرعی کہ جس نے اگر روزہ جان بوجھ کے قضا کیا ہے، 60 روزہ یا 60 آدمی کھانا کھلائے، جو بیمار تھا 1 سال سے دوسرا سال لگ گیا اور یقیناً بیمار تھا، بیمار بنا نہیں تھا، یا 5-6 گھنٹے میں اس کو پیاس لگتی تھی، بہت طاقتور تھا کہ ایک ہاتھ مارے تو دیوار پھٹ جائے، لیکن اس کو پیاس سے اس کا نس پھٹ سکتی، کوئی تکلیف تھی یا کچھ ایسا تھا، طاقتور تھا بہت، لیکن 5 گھنٹے سے زیادہ 6 گھنٹے زیادہ پیاس، 12 گھنٹے 14، تو اس کے لیے بھی روزہ نہیں تھا. اس کو فدیہ دینا ہے، ہر روز 1.25 کلو.
اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں کہ جب انسان آج جو شب عید الفطر گئی ہے، یعنی شب شوال، شب عید، تو اس کے بھی اعمال تھے، غسل تھے، زیارت وارثہ تھی، توبہ استغفار، یہ بھی شب قدر کی طرح تھی۔ اس کے بعد آج کے دن ہم یہ نہیں صرف ہم خوشی منائیں، بچوں خوش کریں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کوئی ایسا تو نہیں ہے ہمارے سر پہ چھت ہے، کسی کے سر پہ چھت، ہمارے پاس تو کپڑا اچھا نیا ہے، کسی کے پاس تو پرانا بھی نہیں، ہم تو کھا رہے ہیں 2 ٹائم 3 ٹائم، کوئی 1 ٹائم بھی نہیں کھا رہے۔ ہم اپنے مومن کی بات کریں، اور پڑوسی میں معصومین نے بتایا کہ پڑوسی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں، پڑوسی پڑوسی ہے، چاہے کوئی مذہب کا ہو۔ جب مولا علی کی حکومت تھی یہ عدالت تھی، دیکھا کہ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، تو امام نے کہا یہ کون بتانے کے لیے، کہا یہودی مولا، کہا تم پہ ہے افسوس، توف ہو تم پر، لعنت ہو کہ جب یہودی کے ہاتھ پیر تھے تو مسلمان ملک میں تھا خراج ٹیکس لیا جاتا ہے نا غیر مسلم سے، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کافر ذمی۔ تو جب یہ ہاتھ پیر تھا اس سے ٹیکس لیتے تھے، آج یہ معذور ہو گیا، اسے روڈ پہ بھیک مانگے، یہ علی کی حکومت کو گوار ہے، اس کو بیت المال سے دیا جائے۔ تو معلوم ہے کہ یہودی عیسائی ہے، کوئی نہیں ہے، نہ سنی نہ کوئی نہیں ہے، نہ کسی سے بیر ہے، نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ عیسائی۔ جو آتنکواد ہے، جو یزیدی ہے، اس پہ ہی لعنت ہے، اور وہی اسی سے بیزاری ہے، چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ کہیں ہو۔ اور جو آپ کے اسلام کو، آپ کو دین کو یا آتنک دہشت پھیلائے، وہ کوئی بھی ہو اس سے دوری رکھنے کا ہے۔ اور جو امن و شانتی کے ساتھ، چاہے غیر مسلم، اس کے ساتھ بھی آپت نہیں۔ معصوم نے رسول اللہ نے تجارت کی، اماموں نے کی، بتایا، تو ہمیں درس دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں نماز پڑھے سے، اس کے ضروری ہے کہ ہم مستحق تک حق پہنچائیں، اور بہتر یہ ہے کہ جیسے چاند کا اعلان و یقین ہو جائے مغرب سے لے کر، یعنی غروب آفتاب سے لے کر اس کے بعد میں ظہر سے پہلے فطرہ مستحق تک پہنچا دیا جائے، فطرہ۔ اور فطرے کے لیے ضروری ہے، دیکھیں میں نے کیا کہا، یوں دے، یوں نہیں۔ ید اللہ فوق ایدی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، جب اللہ کا ہاتھ ان پہ ہے تو آپ یوں کریے گا۔ بڑوں کو کیسے دیا جاتا ہے؟ بڑوں کو کیسے دیا جاتا ہے؟ پانی آپ کیسے دے؟ یہ لو، نہیں۔ آپ کو برا لگتا ہے کہ نہیں؟ گلاس یوں پکڑ کے دے، بڑا بھی دے تو پسند نہیں ہے۔ آپ جب آپ پسند نہیں کہ دوسرے کے لیے کیسے پسند کریں؟ آپ سوچ رہے ہیں ہم اچھی چیز کھائیں، دوسرے کو ویسی، آج جو بچ گیا وہ دے دے فقیر و غریب، نہیں، جو آپ کھا رہے اس دیجئے۔ اگر وہی آپ کے لیے کوئی کرے کتنا برا لگے گا۔ معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمہارے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ ہم کیوں معاف کریں گے؟ نہیں، میں نہیں معاف کروں گا۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ صبح سے لے کے رات تک 1 سیکنڈ تیرا خالی نہیں، میری نافرمانی، میری نافرمانی، میری نافرمانی، میری نافرمانی، ہر کام میرے خلاف کر رہا ہے، تو میں بھی جا نہیں معاف کرتا۔ ہم نے سسٹم تو بنایا نہیں، کر اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ مولا کے پاس کھڑے، مولا سن لے، مولا کیسے سنے؟ ہماری غذا ہی نہیں پاک ہے، اہل بیت تو اہل طہارت ہے، تو سنیں گے کیسے؟ نجاست وہاں تک جا نہیں سکتی۔ ہماری غذا پاک نہیں ہے، ہم کسی کا غصب کیے، کسی کا لوٹے ہوئے، کسی کا حرام کا کھائے، نجس کھا رہے ہیں۔ اچھا ہم گئے بھی تب مطلب کے لیے گئے ہیں۔ توجہ، آپ کسی کے پاس بھی، اگر پولیٹیشین کے پاس بھی مطلب کے لیے، تو پھر وہ اپنا بھی مطلب نکالتا ہے، کہہ رہا ہمارے کام نہیں آئے کبھی، اس میں الیکشن تھا یہاں نہیں دکھائی دیا، اب یہ مطلب ہے تو آئے ہیں، تو وہ اپنا مطلب دکھاتا ہے۔ لیکن آل محمد کسی دشمن سے ہی بدلہ نہیں لیتے۔ ہم مطلب سے نہ جائیں، ہم طلب سے جائیں، ایسے ہو جائے کہ امام ہمیں بلائیں، معصوم ہمیں بلائیں، ہم ایسے بن جائیں، ہم کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو دیں یوں دیں، دیں چھپا کے دیں۔ معصوم کا واقعہ ہے، بہت سے معصومین کا واقعہ ہے کہ جب کوئی ان سے مانگنے آتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ہے، کسی نے کچھ سوال کیا، مولا یہ درہم دینار اتنا چاہیے، امام نے کہا ٹھہرو،
امام اندر گئے، دروازہ بند کیا، اس کے بعد میں چہرے پہ نقاب ڈالی، اندر سے ہاتھ دیا، یہ لو اور جلدی چلا جا، یہ لو اور جلدی چلا جا۔ کائنات کا مولا، ارے مولا تو جوتا بھی مارے تو ہمارے لیے فخر ہے، ہم تو حر بن جائیں، لیکن معصوم بتا رہے ہیں جو کائنات کا اللہ، مظہر لے آئی، اسم اللہ، مشیت اللہ، جس کے کلمہ پڑھے بغیر کوئی رسول نبی نہ بنے، وہ معصوم جا رہے اندر، یوں ہاتھ کر کے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کہا؟ توجہ رہے، یوں ہاتھ نکالا، چہرہ نقاب اندر دے کے کہا مولا آپ اندر جا کے ان کے چاہنے والے، یہ کیا مطلب تھا؟ وہ چلا گیا۔ آپ اندر جا کے کیوں کیے؟ کیوں سامنے سے آ کے نہیں کیے؟ کہا کہ اس کی نگاہ جب میں دے رہا ہوں گا اس کی مدد، جب میرے طرف دیکھے گا تو شرمندگی کی نگاہ، اس لیے میں وہ نہیں چاہتا اس کی شرمندگی کی نگاہ پہ پڑے، جو کہ ہر چیز کا، پوری کائنات جب ملک الموت ان کے پیر کے پسینے سے پیدا ہوا فرشتہ ملک الموت، اس کے سامنے 5 وقت نماز کے دنیا پوری سامنے رہتی، پوری مخلوق رہتی ہے، تو کیا امام کے سامنے نہیں ہے؟ لیکن امام نے ظاہر بتایا کہ ہم ظاہراً اس کو شرمندگی نہ، ہمیں تو سب معلوم ہے لیکن اس کی آنکھ کو میں شرمندہ نہیں کی۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ اگر ہم ایسا کرنے لگے تو ہم خود اہل بیت والے ہیں۔ ہم جب تک ایسا کریں گے نہیں کچھ ہو نہیں سکتا۔ مجلس وہی ہے، ذکر وہی ہے جس میں یہ چیز ہو۔ تو اس لیے ہمیں فطرہ جو ایک سا ہوتا ہے، جو گیہوں زیادہ کھاتا ہے اس کو گیہوں دینا چاہیے، جو چاول زیادہ ہو چاول دے سکتا ہے، کھجور زیادہ کھجور کھاتا ہے، جو کھجور انگور وغیرہ جو چیز زیادہ کھاتا ہے اس کو دے۔ اب یہ ایک انسان ہے کہ وہ 200 روپیہ کلو والا کھا رہا ہے تو اب وہ 150 بنتا ہے، مثال تو ایک آدمی کا فطرہ تو وہ دے دے، نہیں، جو 200 کلو والا کھاتا ہے اس کا فطرہ اور بنے گا، مطلب کہ 700 روپیہ بنے گا، 700 مثلا احتیاطاً پکڑا جائے 3.5 کلو، ورنہ 3 کلو پڑتا ہے کچھ، ایک سا 3 کلو کچھ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنا جو کھاتا ہو، جیسا لاتا ہو ویسے ہی اس کے اعتبار سے پیسہ بلکہ بڑھا کے نکالے قربت اللہ۔ اگر کوئی گیہوں وغیرہ نکال رہا ہے تو اس کی پسانی وغیرہ کا بھی، اس کی بھی اضافہ قربت اللہ دے دے۔ تو یہ اگر وہ شک ہو رہا ہے تو قربت کی نیت سے فطرہ نکال، بڑھا کے دے دے، بہتر ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہر آدمی فرداً نہیں دے سکتا ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو ایک فطرہ تمام فقہا مراجع کا اس میں اتفاق ہے اور احادیث بھی ہے کہ وہ ایک فطرے میں سب فطروں کے طرف سے نیت کر کے، یعنی 5 فیملی ممبر ہیں، ایک فطرے میں دے سکتا ہے، لیکن پہنچائے مستحق۔ اور اہل شیعہ، اہل ایمان، اہل ولایت، منافق، تبرہ، مقصر تک نہیں پہنچائے، یہ ہمیں کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدتنا فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا الحسن بن علی المجتبی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا الحسین بن علی سید الشہداء اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا علی بن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا محمد بن علی الباقر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا جعفر بن محمد الصادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا موسیٰ بن جعفر الکاظم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا علی بن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلی سیدنا مولانا محمد بن علی التقی الجواد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
وعلى سيدنا مولانا علي بن محمد الحادي صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا مولانا الحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيدنا مولانا الحجة ابن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بحق فاطمة وأبي بال بني يوسف المستودعات بعلم الله بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق حسن وأنت محسن بحق حسين وأنت قديم الإحسان بحق زيرة الحسين ست المعصومين بحق تربة الحسين وبحق ابنة الحسين المظلومة يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن أرضك توع وتمتع فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد